السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاشق علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے خیالات۔ ناظرین، آج میں بات کرنے والا ہوں اس افسوسناک ثانیے کے حوالے سے جو لوئر کوہستان دوبیر میں پیش آیا۔ جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہا ہوں ان 5 بھائیوں کی جو 4 سے 5 گھنٹے زندگی اور موت سے لڑتے رہے، مگر افسوس ان کی مدد نہیں کی گئی، مگر افسوس انہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ اور آج سوشل میڈیا پر ان کے اوپر بحث جاری ہے کہ کیوں کے پی گورنمنٹ فیل ہوئی، کیوں کے پی گورنمنٹ نے بے حسی کا مظاہرہ کیا اور ان بھائیوں کی مدد نہیں کی۔ حالانکہ دیکھا جائے تو ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ پشاور سے لوئر کوہستان جو ہے تقریباً 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے، 1 سے 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے، یا پھر وہ چاہتے تو گلگت سے بھی ہیلی کاپٹر کی امداد لے سکتے تھے۔ مقامی لوگوں نے کے پی گورنمنٹ سے درخواست کی کہ وہ مدد کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے ہیلی کاپٹر بھیجے، مگر افسوس کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ جواب نہ ملنے کی صورت میں لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ان 5 بھائیوں کو بچانے کی ٹھانی، رسیاں پھینکی، رسیوں سے بچانے کی کوشش کی، مگر افسوس 5 میں سے 4 بھائیوں کو سیلابی ریلا بہا لے گیا، جبکہ ایک بچے کو بچانے میں کامیاب رہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ کیوں اس قدر جو ہے نا پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے بے حسی کا مظاہرہ کر سکتی ہے۔ پی ٹی آئی آفیشلز کی جانب سے بھی اس موضوع کو لے کر کچھ اسٹیٹمنٹس آئی ہیں، ان کے اوپر بھی بات کریں گے، مگر اس سے قبل ہم ایک گزرے ہوئے واقعے پر بھی آپ کی ایک نظر ثانی کرتے چلیں۔ جو عمران خان کی بہن علیمہ خان چترال کے اندر ایک سیلابی ریلے میں پھنس گئی تھی، تو خصوصی ریسکیو آپریشن کے ذریعے ان کو بچایا گیا ہیلی کاپٹر بھیج کر، تو کیوں آج ان بھائیوں کو مرنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا گیا؟ اب یہاں پر جو پی ٹی آئی آفیشل کچھ ریزن دیتے ہیں، سب سے پہلا ریزن تو انہوں نے یہ دیا ہے کہ جناب یہ جس واقعے کی بات کی جا رہی ہے اس وقت میڈیا کے اوپر، وہ واقعہ آج یعنی جمعے کا نہیں ہے، بلکہ وہ واقعہ کل جمعرات 2 بجے کا ہے، اس وقت پیش آیا۔ تو میں ان کے لیے تو ایک سمپلی سا آنسر ہے، اگر یہ واقعہ آج کا ہو یا پھر جمعے کا ہو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ نے لوگوں کو مرنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا تھا؟ آپ نے ان کی امداد کے لیے ریسکیو آپریشن کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ گراؤنڈ میں تو وہ پاسبل ہی نہیں تھا۔ دوسرا یہ کہ آپ ان کی مدد کیوں نہیں کی، ہیلی کاپٹر کیوں نہیں بھیجا گیا؟ اب اگر وہ واقعہ آج کا ہے تو آج کے واقعے کو انہوں نے اس طرح ڈینائی کیا کہ جناب ملتان، چونکہ آج عمران خان صاحب کا یعنی جمعے والے دن عمران خان صاحب کا ڈی آئی خان اور ٹانک میں جو ہے وہ وزٹ تھا، لہٰذا چونکہ ویدر کنڈیشنز خراب تھی، ایئر پلینز نہیں چل رہی تھی، تو انہیں ہنگامی صورت بنیادوں کے اوپر جو ہے اس MI-17 جو ہے نا ہیلی کاپٹر کو ان کے لیے مختص کرنا پڑا۔ ہم اگر دیکھیں 26 تاریخ کی ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی جو ایئر پلینز کا شیڈیول دیکھا جائے تو وہاں سے پلینز ڈپارچر بھی ہوئی ہے، لینڈ بھی ہوئی ہے، تو موسم کی خرابی کی صورتحال کا تو کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب ایک اور چیز جو انہوں نے اسی جملے میں یہ ایڈ کی کہ چونکہ ہنگامی صورتحال کے ہنگامی بنیادوں کے اوپر جو ہے نا یہ فیصلہ لیا گیا اور MI-17 کو عمران خان کے لیے مختص کیا گیا، تو جناب ہنگامی صورتحال تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ جس امدادی سرگرمی کے لیے عمران خان صاحب جا رہے تھے، ایسی امدادی سرگرمی کے لیے جو ایک خاص پہلے سے ایڈوانس پلاننگ کی جاتی ہے، جس کا اپروول CAA، ایئر ٹریفک پولیس اور پاکستان ایئر فورس سے پہلے ان کا اپروول لیا جاتا ہے، اس کے بعد ہی آپ جو ہے نا اس ٹائپ کی سرگرمی انجام دیتے ہیں۔ وہ آپ ان کو بتاتے ہو کہ بھائی آپ کا پاتھ کون سا ہوگا، آپ نے لینڈ کہاں کرنا ہے، یہ تمام چیزیں آپ ان سے ڈسکس کرتے ہو ان ایڈوانس، اس کے بعد ہی آپ کو جو ہے نا وہ ان کی اجازت ملتی ہے اور آپ یہ کارروائی کرتے ہو۔ اگر ہنگامی بنیادوں کے اوپر یہ تمام چیزیں ہوئی تو پھر یہ ساری یہ پروسیجر کدھر چلا گیا؟ یہ مینیفیسٹو جو کہ ایڈوانس میں طے کیا جاتا ہے، یہ کہاں گیا؟ تو یہ ان کا جو ہے وہ ایک فیل ہو گیا۔ اور دوسری بات جو اگلی بات وہ یہ ہے کہ پی ٹی آفیشلز وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جب وہ سیلابی ریلے میں پھنسے تھے، وہ گراؤنڈ ریسکیو کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہاں کے لوگ، لیکن جو ہیلی کاپٹر کی ڈیمانڈ کسی نے نہیں کی، تو اس کی تصدیق جو ہے وہ صحافی احمد نورانی کر چکے ہیں اپنے ٹویٹ کے اوپر کہ جناب وہاں کے ڈپٹی اسپیکر نے ایڈمٹ کیا ہے اس بات کو کہ ہیلی کاپٹر کی جو ہے ڈیمانڈ کی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود نہیں پہنچایا گیا۔ آج ملک بھر میں بالخصوص لوئر کوہستان دوبیر میں جو ہے وہ ایک سیاہ دن کے طور پر منایا جا رہا ہے کہ کے پی گورنمنٹ
اپنی اپنی حکومت زدہ جہاں علاقہ ہے اس کو چھوڑ کر وہاں گئی ہے بچانے کے لیے لوگوں کو مرتا. دیکھیے آپ کی پرائیورٹیز ہوتی ہیں، آپ اس پرائیورٹی کو جب اس وقت ضرورت تھی لوگ مر رہے تھے آپ وہاں نہیں پہنچے، امدادی سرگرمیاں نہیں پہنچی. تمام لوگ جو ہے نا سوشل میڈیا پر اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں. چونکہ عمران خان صاحب ایک پبلک فگر ہیں اور ان کی جو ہے مقبولیت پورے پاکستان پہ ہے. ان کی حکومت سے کی جانے والی کوئی بھی اس طرح کی جو ہے نا وہ بے حسی کا مظاہرہ یا حکومت جو عوام وہ برداشت نہیں کر سکتی. اب یہاں پر ایک اور چیز جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا کہ حکومت KPK نے MI-17 کے حوالے سے بالخصوص اس کی چند خصوصیات آپ کو بتا دوں. MI-17 یہ وہ ہیلی کاپٹر ہے جو کسی بھی جغرافیکل کنڈیشن کے اوپر جو ہے نا وہ جا سکتا ہے. کوئی بھی جغرافیکل کنڈیشن ہو، کیسی بھی زمین ہو، یہ وہاں جا سکتا ہے. اور تو اس کی دوسری صلاحیت یہ ہے کہ کوئی بھی ویدر کنڈیشن ہو یہ وہاں پر ان کی جو ہے نا امداد کر سکتا ہے. تو ایک بہترین ذریعہ تھا جو KP گورنمنٹ کا جو سی ایم کے پی کے ہیں محمود خان صاحب، ان کا یہ طیارہ ایزیلی ان 5 بھائیوں کو بچا سکتا تھا مگر افسوس نہیں بچا پائے. یہی طیارہ جو ہے نا اس کے ذریعے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب وہ لوگوں کی امداد کر رہے ہیں. اسی طیارے کے ذریعے جو ہے نا طالبان جو ہے وہ افغانستان میں آئے ہوئے سیلابی ریلے میں لوگوں کو رسیوں کی مدد سے بچا رہے ہیں. مگر افسوس یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر اتنا بڑا سانحہ رونما ہوا اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. سوشل میڈیا پہلے یہ ہوتا تھا، ایک چیز جو ہے سوشل میڈیا کی ایک بہت پازیٹیو بات یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو حکمران چاہتے تھے وہ ہوتا تھا، مگر اب ایسا نہیں ہے. اب سوشل میڈیا کی طاقت نے یہ کر دیا ہے کہ جو اب عوام چاہتی ہے کسی موضوع پر ہائی لائٹ کرنے کے لیے اب وہ ہوتا ہے. کافی ٹرولنگ ہونے کے باوجود، اس سوشل میڈیا پر کافی بحث ہونے کے باوجود اب جو ہے وہ CM KPK نے محمود خان صاحب نے جو اپنا طیارہ ہے وہ مختص کر دیا ہے ریسکیو آپریشن کے لیے کہ وہ کسی بھی بندے کے لیے جو سیلابی ریلے میں پھنسے متاثرین ہیں ان کی امداد کی جائے اس طیارے کے لیے. خیر دیر آئے درست آئے، مگر ہمیں ان تمام چیزوں کے اوپر دیکھنا ہوگا، ہماری پرائیورٹیز کے اوپر فوکس کرنا ہوگا. بے شک ہمارے ملک میں بہت ساری پریشانیاں آ چکی ہیں، کورونا کی پریشانی آ چکی ہے، بے شک ہمارے ملک میں اس کے علاوہ وبائی مرض آ چکے ہیں، بے شک ہمارے ملک میں روپیہ گر چکا ہے، بے شک ہمارے ملک میں اس وقت مہنگائی عروج پر ہے، سیاسی عدم استحکام موجود ہے. مگر اس سے قبل، اس سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہماری پرائیورٹیز کیا ہے. 61% ہمارا ملک جو ہے نا وہ ڈوب چکا ہے، سیلابی ریلے میں جا چکا ہے. خدا را آپ اس کی طرف توجہ دیں، سیاست کو کچھ لمحے دور رکھیں اور عوام کو آپ ان مصیبت سے بچائیں. یہ عوام ہوگی تو آپ حکمرانی کر سکیں گے، یہ عوام نہیں ہوگی تو کس طریقے سے جو آپ ان کے اوپر حکومت کر سکیں گے. ووٹ حاصل کرنا ہے آپ ان کی مدد کریں، ابھی آپ ان کے پاس جائیں، ان کی مدد کریں، ان کو مصیبت میں کام آئے، یہ دل سے آپ کو ووٹ دیں گے. ووٹ کے لیے آپ کو کوئی تیسرا کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.